اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، پیارے سامعین و ناظرین، ہم اپنے اس یوٹیوب چینل لرن اسلام اینڈ قرآن میں آپ تمام دوستوں اور تمام سامعین و ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ تمام دوست اور تمام سامعین و ناظرین بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل خیر و عافیت سے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز پڑھنے کی مکمل ترتیب سیکھیں گے۔ ہمیں نماز کس طرح اور کس ترتیب سے پڑھنی چاہیے، اور آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام دوستوں نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اور ہم کو نماز پڑھنے کی مکمل ترتیب سمجھ آ جائے اور ہم اس کو سیکھ سکیں۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھنے کی مکمل ترتیب: سب سے پہلے نیت باندھ لیں۔ مثلا ہم صبح یعنی فجر کے نماز کی فجر کی 2 رکعت فرض نماز کی نیت باندھتے ہیں۔ نیت کرنا دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی دل سے یہ ارادہ کرنا کہ میں صبح کے نماز یعنی صبح کے 2 فرض کا نیت کرتا ہوں، دل سے یہ ارادہ کرنا۔ نیت کے بعد تکبیر کہے، یعنی اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے۔ تکبیر اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھا جائے گا۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہے۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھی جائے گی۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسمیہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین کو آہستگی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھی جائے گی، یا قرآن پاک کی کوئی دوسری سورت ہو جو آپ کو آسانی سے یاد ہوں، یا قرآن پاک کی 3 آیاتیں وہ بھی پڑھنا کافی ہیں۔ ہم یہاں مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر تکبیر کہی جائے گی اور تکبیر کے ساتھ رکوع کے لیے جائیں گے۔ تکبیر اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ رکوع کے لیے جائیں گے اور رکوع کریں گے، یعنی رکوع کے لیے جھک جائیں گے اور رکوع کریں گے، اور رکوع میں یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ رکوع میں پڑھیں گے۔ رکوع سے اٹھنے کی تسمیہ، یعنی جب رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھا جائے تو پھر رکوع سے اٹھنے کی تسمیہ یہ ہے، یعنی رکوع سے جب اٹھا جائے گا، رکوع سے اٹھنے کی تسمیہ، یعنی اس کو تسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ رکوع سے اٹھنے کی تسمیہ یہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کو 1 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ پھر جب رکوع سے اٹھنے کی تسمیہ پڑھے گا تو اس کے بعد تھوڑا کھڑا رہنا ضروری ہے، اور اس کھڑے رہنے کو قومہ کہتے ہیں، اور قومے کی تحمید یہ ہے ربنا لک الحمد۔ پھر قومے کے بعد پھر تکبیر کہے گا اللہ اکبر، پھر سجدے کے لیے جائیں گے اور سجدہ کریں گے، اور پہلا سجدہ، اور پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح یہ ہے
یہ پہلے سجدے میں 3 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ پہلے سجدے میں 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اور پھر اللہ اکبر کہیں گے اور دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے اور دوسرا سجدہ بھی کریں گے، اور اس میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اور اسی ترتیب سے جب یہ پہلا رکعت مکمل ہو جائے تو پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ دوسرا رکعت اس میں تسمیہ سے شروع کریں گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ثنا اور تعوذ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور ثنا اور تعوذ اس میں نہیں پڑھی جائے گی، اس میں صرف تسمیہ پڑھی جائے گی۔ تسمیہ سے شروع ہوگے، یعنی تسمیہ کے بعد جو ترتیب ہم نے پہلے رکعت میں پڑھی وہ دوسرے رکعت میں ساری پڑھی جائے گی، یعنی تسمیہ پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد کوئی سورت یا قرآن پاک کی 3 آیاتیں یا قرآن پاک کی 3 آیاتیں ہو یا کوئی اور سورت اگر آپ کو یاد ہو تو وہ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد سورت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں پھر اللہ اکبر کہے اور اللہ اکبر کے ساتھ رکوع کے لیے جائے، اور رکوع میں یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھے سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد کی تسمیہ، یعنی جب وہ رکوع سے اٹھا جائے گا تو یہ تسمیہ پڑھی جائے گی سمع اللہ لمن حمدہ۔ پھر اس کے بعد قومہ کیا جائے گا۔ قومہ رکوع سے اٹھنے کے بعد تھوڑا کھڑا رہنے کو قومہ کہتے ہیں، اور قومے کی تحمید ربنا لک الحمد ہے۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہے اللہ اکبر اور سجدے کے لیے جائے اور پہلا سجدہ کرے، اور پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد پھر تکبیر کہے یعنی اللہ اکبر، اور دوسرے سجدے کے لیے جائے اور دوسرا سجدہ کرے، اور دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور اس رکعت میں بھی 2 سجدے کیے جائیں، یعنی دوسرے رکعت میں پہلے رکعت میں بھی 2 سجدے کیے جائیں گے اور دوسرے رکعت میں بھی 2 سجدے کیے جائیں گے، اور دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ پھر تکبیر کہے اللہ اکبر اور قاعدہ میں بیٹھ جائے۔ قاعدہ میں بیٹھنے کے بعد التحیات کہے۔ التحیات یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھیں۔ دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یعنی درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد پہلے دائیں طرف سلام پھیرے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھے، اور پھر بائیں طرف سلام پھیرے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھے۔ اگر
یہ دعا کسی کو مشکل ہو تو اس کے جگہ ایک اور دعا بھی ہے، اور اگر یہ دعا پڑھنی نہیں آتی تو وہ دعا پڑھے اس کی جگہ جو عام لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہم ربنا، اور وہ دعا یہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ نماز پڑھنے کی مکمل ترتیب سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔